السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو بھائی اور بہن یوٹیوب پہ ہمارے اس چینل کو واچ کریں گے، آپ کو رمضان مبارک۔ جن دنوں میں رمضان مبارک شروع ہو رہا ہے، یہ دعا ہے کہ یہ رمضان آپ کے لیے خوشی بھرا رمضان ہو۔ اللہ آپ کو دین دنیا آخرت میں عافیت اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک فرمائیں فار فیوچر نوٹیفیکیشنز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو ہم یہ ایک چھوٹا سا کورس پیش کریں گے آپ کے سامنے، اور چونکہ یہ شارٹ کلپس کا دور ہے تو کوشش یہ ہوگی کہ یہ شارٹ کلپس ہوں چند منٹ کے، اور ہفتے میں 1 یا 2 کلپ آپ کے سامنے آ جائیں، تاکہ آپ ذہنی طور پہ رمضان کو سمجھ سکیں۔ یہ آج اس کا پہلا سیشن ہے کہ جس میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور یہ فار فری انشاءاللہ، کوئی نو اسٹرنگس اٹیچڈ۔ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اپنے کلمہ کو مسلمان بہن بھائیوں کی خیر خواہی ہے۔ تو رمضان المبارک کی تیاری ہم نے، تو اس میں انشاءاللہ یہ کورس یوں ہوگا کہ اس میں رمضان المبارک میں تزکیۃ النفس کا جو ایسپیکٹ ہے ہم اس کو ایکسپلور کریں گے، مسائل، فضائل، اور پھر انشاءاللہ جو عبادات ہیں گریجولی۔ تو آج اس کا یہ پارٹ 1 ہے۔ دیکھیں، ہم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں۔ ہم نے صبح پہ جاب پہ جانا ہوتا ہے، ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ ہم ہماری کوئی فلائٹ ہو، ہم اس کی تیاری کرتے ہیں کہ وقت کے اوپر ہم نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اور اس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں، ہمارے پاس ٹکٹ موجود ہے، ماشاءاللہ پاسپورٹ ویلڈ ہے، اور جو لگیج ہے ہمارا وہ کہیں ویٹ اس کا ایکسل تو نہیں کر رہا۔ ہر چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرتے ہیں۔ ہم جب گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو وی وانٹ ٹو میک شیور کہ ہماری سیٹ بیلٹ فیسنڈ ہے، اور ہم ریئر ویو مرر ہمارا کام کر رہا ہے، ہم رائٹ اور لیفٹ چیک کرتے ہیں، اور احتیاط کے ساتھ گاڑی چلاتے ہیں تاکہ ہم عافیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اسی لیے رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے کہ اس رمضان المبارک کو ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانا ہے، اور اس کے لیے جو مینٹل پریپریشن، ایموشنل پریپریشن، اسپرچول پریپریشن کی ضرورت ہے وہ ہم نے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی پیاری دعا سکھائی کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت پیدا فرما، اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان مبارک تک لے جا۔ جو صالحین تھے، رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے تک وہ استغفار کرتے تھے، اور
کہ یا اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی ان کو قبول فرما، اور جو آنے والی دعائیں ہیں 6 مہینے میں رمضان المبارک کی تیاری کرتے تھے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اور ہمارے سلف صالحین کے بڑے ایمان افروز واقعات ہیں، کتنی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، اپنے آپ کو دنیاوی پریشانیوں سے فارغ کرتے تھے۔ دیکھیں جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں نا تو کشتی کنارے لگ جاتی ہے۔ اس حاجز نے اپنی زندگی کا ایک حصہ لگایا یہ سمجھنے میں کہ حالات بہتر کس طرح ہوتے ہیں اور حالات بگڑتے کس طرح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت رحمان اور رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق کے ساتھ بڑی شفقت فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، مگر جب انسان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، جس طرح بلڈ پریشر از ناٹ گڈ فار اس، کینسر از ناٹ گڈ فار اس، شوگر اینڈ ڈائبٹیز از ناٹ گڈ فار اس، ہائی کولیسٹرول از ناٹ گڈ فار اس، تو اسی طرح یہ جو گناہ ہیں یہ جس طرح جس علاقے میں پلانٹیشن ہوتی ہے، گرینری ہوتی ہے، تو وہاں پہ کلاؤڈ زیادہ آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، مجھے کی خوبصورت بن جاتی ہیں، اور جہاں پہ گرینری نہیں ہوتی وہاں پہ بارش نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جو لوگ نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اے اہل ایمان ہم نے تم پہ روزے فرض کیے جیسے کہ تم سے پہلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے، اور وہ اس لیے کیے کہ شاید کہ تم نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی اختیار کرنا اتنا ضروری ہے۔ تقوی کی بڑی ڈیفینیشنز ہیں، بڑے بڑے علماء کے اقوال ہیں، لیکن سمپلی یہ سمجھیں کہ تقوی احتیاط کا نام ہے، جسے ہم کھانے میں احتیاط کرتے ہیں، اچھے شریف لوگ گفتگو میں احتیاط کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، اور اپنے آپ کو کنونس کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی سے گناہ گریجولی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اور ریاضت اور مجاہدے کے ساتھ ان گناہوں کو ہم نے نجات حاصل کرنی ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو فرشتے نماز نہیں پڑھی وقت کے اوپر گناہ لکھا گیا، سبحان اللہ۔ بیک بائٹنگ کی، غیبت کی گناہ لکھا گیا، نیکیاں ٹرانسفر ہو گئی، نیکیاں اس شخص کو مل گئی جس کی ہم نے غیبت کی، عمل نامہ خالی ہو گیا، سبحان اللہ۔ کسی مسلمان کی اچھی خبر ملی، کسی کے بیٹے کی شادی ہو گئی، کسی کی بیٹی کی شادی ہو گئی، تو خوش ہونا چاہیے، بسم اللہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، اس کے لیے دعا کر دیں، خوش ہو جائیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ دیں۔ کسی مسلمان کی پریشانی کی خبر ملی تو اس کے لیے کچھ نہیں تو دعا کر دیں، اگر ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہیلپ کر دیں۔ اچھا، لیکن اگر حسد آ گیا دل میں تو سارے گناہ جل کے راکھ ہو، ساری نیکیاں جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، نواں عمل خالی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہر منڈے اور تھرسڈے کو ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری فائل کو دیکھتے ہی نہیں۔ اب یہ گناہ پائل اپ ہو رہے ہیں، اور اگر بالفرض یہ شخص رجب میں فوت ہو جاتا ہے، جمادی الاول جمادی الثانی میں فوت ہو جاتا ہے، اور اس نے توبہ بھی نہیں کی، تو اصول یہ ہے کہ یہ شخص جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔
اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ بن جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے، رمضان المبارک آ جاتا ہے، اور ہمارے دو بڑے دشمن ہیں۔ سب سے بڑا دشمن نفس امارہ، وہ تو قید نہیں ہوتا رمضان میں، وہ تو ہمارے ساتھ رہتا ہے، مگر اس کو ہم عبادات کے ذریعے نڈھال کر سکتے ہیں، کمزور کر سکتے ہیں، اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور سارا دن ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو وہ کمزور پڑتا ہے، اور نفس کو لذت چاہیے، پھر اس کو آہستہ آہستہ عبادات میں لذت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ خود کہتا ہے مجھے اٹھاؤ تہجد کے لیے، مجھے اٹھاؤ فجر کے لیے۔ دیکھیں، جس طرح صبح دیر تک سونے کی ایک لذت ہے، اسی طرح تہجد اور فجر میں اٹھنے کی بھی ایک لذت ہے۔ جس طرح جھوٹ بولنے کی ایک لذت ہے، اس طرح سچ بولنے کی بھی ایک لذت ہے۔ جس طرح غیبت کرنے کی ایک لذت ہے، اس طرح غیبت نہ کرنے کی بھی ایک لذت ہے۔ مجھ جیسے ایک گنہگار آدمی اور ایک ولی اللہ میں یہی بنیادی فرق ہوتا ہے۔ ان کو نیک اعمال کی لذت آ رہی ہوتی ہے، جس طرح دل میں گرج رکھنے کی ایک لذت ہے کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کو کبھی معاف نہیں کرنا، اس طرح معاف کر دینے میں بھی لذت ہے۔ اور یہ جو نیکی کی لذات ہیں، ان کے اندر نورانیت پائی جاتی ہے۔ وضو کرنے کی ایک لذت ہے، نوافل پڑھنے کی ایک لذت ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رمضان آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر دیتے ہیں، ماحول بن جاتا ہے، نیکیاں کرنی آسان ہو جاتی ہیں، اور پھر یہی شخص اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پہلے 10 دنوں میں رحمت، دوسرے 10 دنوں میں مغفرت، اور آخری 10 دنوں میں عتق من النار، آگ سے آزادی۔ اور پھر بعض لوگ ان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ آخری 10 دنوں میں سنت اعتکاف بیٹھتے ہیں، اور جب سنت اعتکاف بیٹھتے ہیں تو ان کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے، بعض بے کیفیت طاری ہو جاتی ہیں۔ بعض ساتھیوں میں مشاہدہ کیا گیا اس چیز کا سنت اعتکاف میں کہ بعض حضرات کے اوپر عجیب روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور جب عید آتی ہے تو صحیح معنوں میں عید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی ہوتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، رحمان رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک جیسی ہمیں کتاب عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، ان جیسے رسول عطا فرمائے۔ تو جیسے کہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہمارے بڑوں نے فرمایا، نیکیاں کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے نیکی کریں۔ آپ نے بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ until next time، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔